پیارے اسلامی بھائیوں، سنت پر عمل کرنے کا کتنا عظیم اجر ہے، یہ واقعہ ہمیں بہت خوب سمجھاتا ہے۔ سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیگر معاملات کی طرح سونے اور جاگنے میں بھی سنتوں کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی آخری عشرے میں ایک بار تراویح کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ دیر آرام کے لیے لیٹے تو غفلت میں بائیں کروٹ آ گئے، حالانکہ سنت دائیں کروٹ پر سونا ہے۔ اتنے میں خادم آپ کے قدم مبارک دبانے لگا۔ اچانک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو محسوس ہوا کہ سنت رہ گئی ہے۔ نفس نے سستی ڈالی کہ غیر ارادی طور پر ہوا ہے، مگر آپ فوراً اٹھے اور سنت کے مطابق دائیں کروٹ لیٹ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس سنت پر عمل کیا، برکتیں، رحمتیں اور انوار ظاہر ہونا شروع ہو گئے، اور ایک آواز آئی، سنت پر عمل کرنے کی برکت سے قیامت میں تم پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، اور تمہارے قدم دبانے والے خادم کی بھی مغفرت ہو گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، سنتوں پر عمل کرنے میں کتنی عظیم برکتیں ہیں۔ اگر ہم بھی سنت کے مطابق سونے کی عادت بنا لیں تو ہمیں بھی یہی نورانی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے صالح بندوں کی خدمت کرنا بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تیرے نام کے ساتھ مرتا اور جیتا ہوں۔ نیز سنت یہ ہے کہ سر کو شمالی ستارہ کی سمت رکھ کر دائیں کروٹ سویا جائے تاکہ چہرہ قبلہ کی طرف رہے۔ دنیا کے ہر حصے میں شمال کی سمت مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے مقصد صرف یہ ہے کہ دائیں کروٹ اس انداز میں سویا جائے کہ چہرہ قبلہ رخ رہے تاکہ سنت ادا ہو۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فقہی کتابوں میں ہے کہ بیداری کے فوراً بعد نیت کر لی جائے کہ آج میں تقوی اختیار کروں گا، نیکی کروں گا اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ نیند سے اٹھ کر مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ رات کے کسی حصے میں اٹھ کر نماز تہجد ادا کرنا بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔